الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت فی الاسر۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ کے انعام اور فضل سے وہ خوش ہیں، اور یہ کہ اللہ ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں فرماتے۔ یہ آیات کریمہ غزوہ احد سے متعلق ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے امور شان نزول ہیں، زندگی کے شب و روز، ضروریات، سوالات، رہنمائی، کتنے ہی پہلو ہیں جو قرآن کریم ہمیں رہنمائی عطا فرماتا ہے، لیکن جو اول مخاطب ہستیاں ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ زندگی کے پہلو یہ صبح و شام، محض صبح و شام نہیں ہے، ایک جیتا جاگتا احساس رکھنے والا بندہ جب اس میں سے گزرتا ہے تو زندگی کے بے شمار پیچ و خم ہوتے ہیں۔ کہیں اسے خوشی اور مسکراہٹ کے اسباب ملتے ہیں تو وہیں اس کے لیے سختی، تکلیف اور درد کے پہلو بھی ہوتے ہیں۔ ہم سارے اپنی زندگی اور حیات کے ان پہلوؤں سے گزر رہے ہیں۔ یقیناً کہیں کسی کو ہنستے اور مسکراتے دیکھا جاتا ہے تو وہیں کوئی کروٹ زندگی کی ایسی بدلتی ہے کہ وہی چہرے جو ہیں وہ آنسوؤں سے تر ہوتے ہیں۔ تو قرآن کریم جہاں جو حصہ ارشاد فرماتا ہے، یقیناً مخاطب وہ ہستیاں ہیں جن رب کائنات نے صحابی رسول ہونا صلی اللہ علیہ وسلم یہ شرف بخشا۔ یہ ہستیاں رضوان اللہ علیہم اجمعین زندگی کے پہلوؤں سے گزرتے گئے اور ایک ایسا نشان منزل ثبت ہوتا گیا کہ جو انسانیت کی معراج ہے۔ اور یہاں شہداء سے متعلق قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے۔ اس سے پچھلے حصے میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِم، کہ اللہ جل شانہ احسان فرماتے ہیں اس کی راہ پر شہید ہونے والوں کے لیے کہ نہ صرف انہیں خوشی نصیب ہوتی ہے بلکہ جو غازی بن کے لوٹتے ہیں شہداء ان کے لیے بھی خوش ہوتے ہیں۔ یہ جو آج میں نے حصہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، احادیث شریف میں یہ بات ملتی ہے کہ شہداء احد کو اللہ جل شانہ نے دار دنیا سے پردہ فرمانے پر ان کے لیے جنت کا جو رزق ہے اسے کھول دیا ہے۔ وہ جنت میں پھرتے ہیں سبز پرندوں کی نسبت، اور ان کے لیے اللہ جل شانہ نے وہ مقام جو عرش کے نیچے ہیں وہاں ان کے ٹھہرنے کی جگہ اور ان کے لوٹنے کی جگہ بنائی۔ تو ان کی خوشی اور ان پر جو اللہ جل شانہ نے حصے عطا فرمائے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایک روایت کی نسبت سے ملتا ہے، اس خوشی کے اظہار میں جہاں انہوں نے اپنے ساتھیوں کے لیے خوشی کا اظہار کیا، وہیں انہوں نے یہ بھی چاہا کہ ایسا کوئی سبب ہو جائے کہ ہمارے پیچھے جو رہ گئے ہیں، جو ہمارے دکھ میں ہوں گے، یہ انعام کہ اللہ نے ہمیں اتنی خوشیاں عطا فرمائیں اور اتنا اس کا فضل نصیب ہوا ہے، یہ اس بات کی انہیں بھی خبر ہو جاتی۔ اللہ جل شانہ غفور الرحیم مالک کل کائنات رب کائنات نے اپنے قرآن میں، اپنی آیا کریمہ میں، اپنے کلام میں ان رفقاء کو جو غازی ہے ان کو اللہ جل شانہ نے ان کی خوشیاں جو ہیں ان سے بھی آگاہ فرما دی۔ اب خوشی کیا ہے؟
ایک تسکین ہے، ایک کیفیت ہے، لیکن اس کا انحصار جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عمل کا انحصار نیتوں پر قرار دیا ہے، خوشی بھی ایک کیفیت، ایک حال ہے جو کسی پر وارد ہوتی ہے، لیکن اس کا بھی انحصار ہے کسی شے پر۔ وہ کون سی شے ہے جو کسی کو مسرت دیتی ہے، تسکین دیتی ہے، اسے اچھا لگتا ہے، اس کا انحصار اس کے قلب کی کیفیت اور حالت پر ہے۔ اسی لیے تو بعض ظالم جو ہیں جب وہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کہہ کے لگا رہے ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تسکین مل رہی ہے، اور یہیں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ صالح اعمال سے مسکرا نہ بھی رہے ہوں تو اس کا اثر ایسا پیدا ہوتا ہے کہ ان کے چہرے کھلکھلا رہے ہوتے ہیں۔ دنیا کی زندگی کا انقطاع وارد ہوتا ہے، ملک الموت آ کر گزر جاتا ہے، ان چہروں کی مسرت نہیں جاتی۔ یقیناً انحصار نیتوں پر ہے، اور نیت کا خالص ہونا یہ بنیاد نصیب ہی نور ایمان سے ہوتی ہے، دین اسلام سے ہوتی ہے۔ اب وہ خوشی کہ جو خوشی بجائے خود امتحان ہو جائے، اور وہ خوشی کہ جو تشکر کے پہلوؤں میں نصیب ہو، بڑا فاصلہ ہے، بڑا فرق ہے۔ دنیا کی زندگی میں ہم جیسے جو چاہیں کہتے پھریں، اعلان کرتے پھریں، ہوگا پھر بھی وہی جو اللہ جل شانہ چاہیں گے، جو اسے پسند ہوگا وہی ہوگا، اور جو اختتام ہے، جو خاتمہ ہے، وہ محض خاتمہ نہیں ہے، بالخیر ہونا جو ہے یہ کامیابی۔ اب اسی خوشی میں یا اس خوشی کی تلاش میں آپ کو عمل نظر آئے گا، اور اس عمل کا انحصار صالح ہے یا غیر صالح۔ اور کتنا احسان فرمایا اللہ جل شانہ نے کہ جنہیں اس کے نام پر قتل ہونا نصیب ہوا، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ زندہ ہیں اپنے پروردگار کے پاس، ان کو رزق دیا جاتا۔ اب دنیا سے برزخ کی طرف کا جو سفر ہے، اس کے راستے میں یہ جو منتقل ہونا ہے، انتقال موت ہے، اور سکرات الموت کی سختیاں، ملک الموت اور اللہ کے اس فیصلہ کا اطلاق قرآن و حدیث میں ملتا ہے۔ ہم اپنی زندگیوں میں، اپنے گرد و پیش، اپنے عزیزوں میں موت کا وارد ہونا دیکھتے ہیں۔ تو محترم سامعین کرام، یہاں دائرے دنیا کی حیات کا کوئی پہلو نہیں سمجھ آ رہا، لیکن پروردگار عالم فرما رہا ہے انہیں مردہ نہ کہو۔ یہ نہ صرف حیات ہیں بلکہ انہیں اللہ رزق عطا فرماتے ہیں۔ کیسی حیات ہے، رزق کیسے نصیب ہوتا ہے، میاں جہان بدلے گا تو یہ چیزیں سامنے آئیں گی، سمجھ آتی جائے گی، ادراک کھلتا جائے گا، پردے چاک ہوتے جائیں گے، آشنائی اور وسعت نظری ملتی جائے گی، لیکن امتحان یہاں ہے، پلٹ کر کسی نے نہیں آنا۔ تو اللہ جل شانہ نے یہ احسان فرمایا۔ اب جب آپ شہید کی حیات پر بات کرتے ہیں تو اس کے پہلو ہیں۔ ایک پہلو میں نے عرض کیا تھا پچھلے بیان میں کہ جب دنیا سے کوئی منتقل ہوتا ہے تو مجموعہ ہے روح کا اور وجود کا۔ دنیا میں تحت روح ہے اور ظاہر مکلف جو ہے وجود ہے، برزخ میں وجود تحت آ جاتا ہے اور سیدھا مکلف حصہ جو روح پر وارد ہوتا ہے، چونکہ روح کو تو فنا ہے نہیں، قل الروح من امر ربی۔ تو اللہ نے جب سے عطا فرمائی ہے پھر وہ ہمیشہ کی اسے اللہ نے حیات دی ہے، اس پر تو موت وارد نہیں ہوتی، نہ وہ ٹوٹ پھوٹ ہے، نہ اس کا کوئی وجود اس طرح کہ وہ بکھر جائے جیسے وہ انسانی وجود ہے۔ تو وجود کی حیات کے لیے
روح کا اس کے ساتھ جو تعلق ہے اس کا قائم رہنا ضروری ہے۔ تو دنیا میں جو بھی چلتا پھرتا ہمیں نظر آتا ہے، وجود کے ساتھ روح اس طرح منسلک ہے کہ اس سے وجود پورے کو جلا نصیب ہو رہی ہے، حیات نصیب ہو رہی ہے، اور موت وارد ہوتی ہے تو وہ روح اور وجود کا جو رشتہ ہے اس کا انقطاع پیدا ہوتا ہے۔ وجود صحیح سلامت بھی ہو تو وہ گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے، فنا کی طرف جو ہے، خاک ہونے کی طرف جو ہے اس کا سفر بہت تیز ہو جاتا ہے۔ اب برزخ میں جب کوئی منتقل ہوتا ہے تو برزخ کا جانا، اس دروازے سے موت سے گزر کر برزخ میں اترنا، مومن و کافر کی بات کرو، مشرک کی بات، منافق کی بات کرو، ہر کوئی جو اس دروازے سے گزرتا ہے، منتقل ہوتا ہے، اس پل سے پار پہنچتا ہے تو اس پر اثرات پیدا ہو جاتے ہیں برزخ کے، وہ اصول لاگو ہو جاتے ہیں جو برزخ کے ہیں، اور وہاں کا جو اصول ہے کہ وہ وجود کا جو رشتہ روح سے وہ نہیں رہتا، وجود سلامت نہیں رہتا، واپس خاک ہو جاتا ہے۔ وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ ہڈیاں جو ہیں وہ بھی بھربھری ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور اللہ جل شانہ یہاں ارشاد فرما رہے ہیں کہ انہیں مردہ بھی نہ سمجھو، اور اللہ جل شانہ انہیں رزق بھی عطا فرماتے ہیں۔ اب برزخ آپ جب دیکھتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں تو وہ بھی ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں صالح راستے سے اور ایمان کی کیفیات اور حال میں گزرنے والوں کے لیے ایک جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، اور اگر کوئی اختلاف کرتے ہوئے اپنی بدبختی لیے بے ایمان اور منافقت اور شرک کو لیے جاتا ہے تو اپنے لیے ایک دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا پاتا ہے، اس کی کیفیت، اس کا حال اپنا ہے۔ لیکن جب صاحب ایمان منتقل ہوتا ہے تو بھی وجود اور روح کا وہ تعلق نہیں رہتا جو دنیا میں ہو، جسے ہم حیات کہتے ہیں، اس پہ موت کہا جائے۔ اب اللہ کریم کا خصوصی نام ہے شہداء پر، اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ وہ زندہ ہیں، تم نہیں سمجھ سکتے، وہ زندہ ہیں، اللہ کے ہاں سے ان کو رزق ملتا ہے۔ تو اسی آیا کریمہ کی شان نزول اور واقعہ عود اور اس کے متعلق جو روایت حدیث شریف میں ملتی ہے، اور میں نے عرض بھی کی آپ سے کہ وہ سبز پرندوں اور ان کے پوٹوں کی نسبت فرمان دیا گیا ہے کہ وہ دن بھر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے جہاں چاہیں جس طرف جائیں انہیں رزق بھی ملتا ہے، اور ٹھہرنے کو وہ قندیلیں ہیں جو عرش سے الہی سے لٹک رہی ہیں، واپس وہاں پلٹتے ہیں۔ تو رزق جنت کی نسبت بھی بیان فرمایا گیا ہے، اور حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کے ایک اور پہلو جو ہے اس پر تفسیر جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو شہید کی زندگی ہے اس کے وجود اور روح کا تعلق اس درجے کا رہتا ہے کہ سالوں اور دہائیوں اور صدیوں بعد بھی شہداء کے وجود جب نکالے گئے وہ تر و تازہ تھے، ان وجودوں کو مٹی نے چھوا تک نہیں۔ اور غزوہ احد کے شہداء وہ مختلف اوقات میں ان کے مزار مبارک کھلے، قریب بھی کھلے اور آج سے جو ماضی قریب ہے تب بھی کھلے، تر و تازہ وجود جو ہیں۔ اللہ جل شانہ نے مخلوق کو یہ دیکھنا نصیب ہوا کہ شہداء کی جو حیات ہے وہ کیسی ہے۔ اللہ رب العالمین دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور یہ خوشیاں جس کی لذت اور بنیادی ایمان سے اللہ یہ عطا فرمائے کہ جو ہمیشہ کی مسکراہٹ ہے۔ اور اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، یہ آیہ کریمہ اس پچھلے رکوع سے ہے، اسی موضوع میں جو پیچھے گزارشات تھیں اسی نسبت سے ہے، وقت پورا ہو گیا تھا تو یہ سا رہ گیا تھا۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اللہ ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں فرماتے۔ اللہ جل شانہ اجر ہے کسی عمل کا جو نتیجہ یا متبادل یا حاصل، لیکن اللہ جل شانہ اعمال صالح کا اجر جو ہے
اس عمل کے برابر نہیں عطا فرماتے، زائد عطا فرماتے ہیں۔ وہ 7 گنا ہے، وہ 10 گنا ہے، یا وہ 700 گنا ہے، یہ اس کی اپنی عطا، اس کے کرم ہیں کہ کس کو کیا کتنا عطا فرماتا ہے۔ ہاں وہ عمل جو غیر صالح ہے اس کی گرفت یا سزا اتنی ہے جتنا وہ عمل ہے، اس کا گناہ اتنا ہے کہ جتنا وہ عمل ہے، لیکن صالح حصوں پر عطا جو ہے وہ نتائج میں کئی گنا ہوتی ہے۔ اور اللہ جل شانہ فرما رہا ہے کہ صاحب ایمان کا جو اجر ہے وہ ضائع نہیں فرماتی، یعنی انہوں نے جو عمل کیا ہے وہ خود بھی خوش ہیں، اپنے رفقاء کے لیے بھی خوش ہیں، ان کی یہ تمنا بھی ہے کہ ہمارے رفقاء دکھی ہوں گے، تکلیف میں ہوں گے کہ ہم ان کے درمیان نہ رہے، ہمارے وجود مسئلہ کیے گئے، وجودوں کو تلواروں اور برچھوں اور نیزوں سے زخمی کیا گیا، تو انہیں بھی معلوم ہو کہ اللہ نے ہم پر کتنا کرم فرمایا ہے۔ اور اللہ جل شانہ نے اپنی آیت میں، اپنے کلام میں ان کی خوشی جو ہے وہ مخلوق کو آگاہ فرمایا، ان کے رفقاء کو آگاہ فرمایا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ان کی خوشیاں جو ہیں اللہ جل شانہ نے وہ بھی اطلاع عطا فرمائی۔ اب یہ جو حصہ ہے نا جو ایمان ہے یہ بنیاد، اور ایمان صرف ماننے کا نہیں، صدق دل سے مانتے ہوئے اس پر قائم رہنا ہے تا دم واپسی، جب تک ہم اس امتحان میں ہیں۔ الذین استجابوا للہ ورسولہ من بعد ما اصابہم القرح، جن لوگوں نے زخم کھانے کے بعد اللہ اور رسول کے حکم کو قبول کیا، للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، ان میں سے ان لوگوں کے لیے جو نیکی اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں بہت بڑا ثواب ہے۔ ثواب ہے بدل، بہت بڑا، کئی گنا، یعنی جو عمل انہیں نصیب ہوا ہے اس کا بدل جو ہے، وہ جو ثواب ہے بدلے میں، وہ اللہ جل شانہ بہت بڑا، کئی گنا انہیں وہ اجر اور ثواب عطا فرمایا ہے۔ اب یہاں جب فرمایا جا رہا ہے للہ والرسول، تو اللہ کے حبیب کا جو حکم ہے حقیقت میں اللہ جل شانہ کا حکم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں، جو احکام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نصیب ہو رہے ہیں، وہ اللہ جل شانہ کا حکم ہے۔ اس میں زندگی کے پہلو بالعموم اور وہ حصے جو دین کے حصے ہیں وہ تمام پہلو جو ہیں اس میں داخل ہوتے ہیں۔ اللہ کا حبیب کوئی شے ارشاد نہیں فرماتا کہ وہ وحی الہی نہیں ہوتی۔ امور دنیا میں بھی جو تعلق اپنے اللہ سے، اللہ کے نبی اور رسول کا ہوتا ہے، وہ بالعموم نہیں ہوتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، آپ کا کس درجے کا تعلق ہوگا اپنے اللہ سے؟ کیا بندگی کی منازل و مراتب ہوں گی، نہ زبان اس کو ادا کر سکتی ہے، نہ شناسائی الفاظ کی ہے کہ کوئی ایسے الفاظ ہوں جو ان بلندیوں کو بیان کر سکیں، نہ استطاعت ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا جن لوگوں نے زخم کھانے کے بعد اللہ اور رسول کے حکم کو قبول کیا، بڑا مشکل ہوتا ہے اس حالت سے کہ جہاں سر تن سے جدا ہو رہے ہوں، ثابت قدم کھڑے ہوئے اپنے مقصد کی طرف قدم اٹھانا، یہ کہنے کو اور بات ہوتی ہے، اس میں سے گزرنا اور بات ہوتی ہے۔ خوش بخت ہیں وہ ہستیاں جنہیں یہ ادراک نصیب ہوا، جنہیں رب کائنات نے پسند فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے، جن کی خوشیوں کو اللہ جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے وابستہ فرمایا کہ آپ کا دیکھنا، آپ کے حکم کی تعمیل، آپ کی احکامات کی بجا آوری، زندگی کا محور ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو جائے، وہ کیسے خوش بخت لوگ۔
اور ان عظمتوں کے حامل زمانے میں کتنے بدترین خلائق میں سے وہ لوگ ہیں جو حق کو پہچان نہ سکے، آپ کے مقابل آئے، تلواریں اٹھائیں، آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی جو آپ غزوہ احد ہے، اسی کی مثال دیکھیں، آنے والے کس بغض اور کس کینے سے آئے، اور جو پاس رہتی ہوئے نفاق دلوں میں لیے بیٹھے تھے وہ کیسے میدان سے نکل پر کنارے پر جا کھڑے، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے سینوں پر زخم کھائے، مالک کل کائنات ان کی خوشیاں نہ صرف انہیں عطا فرما رہا ہے، مخلوق کو آگاہ فرما رہا ہے، میں اور آپ آج صدیوں بعد بھی ان کی خوشی جو رب کائنات نے انہیں عطا فرمائی ہے اس پر بات کرنا ہمیں بھی نصیب ہو رہا ہے۔ اللہ کے اپنے کرم، کون ایک ہی میدان ہے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں، آپ کے رفقا ہیں، وہی میدان ہے، اس کا ایک کنارہ ہے کہ وہاں منافق جا نکلے، اسی کا مقابل حصہ ہے جہاں کفار جو حملہ آور ہیں وہ ہے، وہی میدان ہے، اس میں سکینہ نازل ہوا، وہی میدان ہے، شہداء ان کے وجود ظاہراً مسئلہ کیے گئے، لیکن رب کائنات ان کی خوشیوں کو جو ارشاد فرما رہا ہے، نہ صرف اپنے لیے خوش ہیں، اپنے رفقا جو غازی رہ گئے ان کے لیے بھی خوش ہیں۔ تو زندگی کے میدان میں انحصار پھر نیتوں پر ہی آئے گا۔ اللہ جل شانہ خالص نیت عطا فرمائے، غلطیاں اور گناہ معاف فرمائے۔ تو حالات جیسے بھی ہوں، جن لوگوں نے زخم کھانے کے بعد اللہ اور رسول کے حکم کو قبول کیا، ہم مصروف ہیں، نماز نہیں پڑھی جا سکتی، کاروباری مسائل ہیں، ضروریات زندگی کی تکمیل ہے، اس لیے عبادت کو جانا محال ہے اور مشکل ہے، ہم نہیں جا سکتے۔ اور اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں جن لوگوں نے زخم کھانے کے بعد، اب انہوں نے زخم اپنے سینوں پر کھائے ہیں، ان کی ضروریات بھی ان کے ساتھ وابستہ ہیں، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے اولیت اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، تو قرآن کریم کیسی بشارتیں عطا فرما۔ تو جب ہم اپنے معمولات زندگی میں فرائض کی ادائیگی میں بھی اپنی خواہشات کو لے آئیں، جہاں آپ کا وہ پہلو کہ جہاں ضروری ہے، تو وہ تو ایسا مالک ہے کہ کھڑا ہونا قیام لازم ہے، جو بیمار ہے وہ فرماتا ہے تیرا قیام بیٹھنے میں ہے، تیرا قیام لیٹنے میں ہے، تو قیام اشارے سے کر لے۔ لیکن جب ہم اپنی طرف دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ نماز نہیں پڑھی جاتی، ہم سے ذکر نہیں ہو جاتا۔ اب جب ذکر نہیں ہو سکتا، نماز نہیں پڑھی جا سکتی، علت و حرمت کا لحاظ نہیں رہتا، تو پھر ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ جو تسکین ایمان کی ہے وہ بھی ہمارے قلوب کو نصیب ہو۔ میاں قلوب کی سیاہی کو دھو تو لو، اس میں شیطنت داخل ہو رہی ہے، شیطان اپنی سونڈ داخل کیے بیٹھا ہے، خواہشات نفسانی کو اتنا بڑا کر دیا گیا ہے کہ فرائض کی پہچان سے ہمارے آنکھیں دھندلا رہی ہیں، ہم محروم ہو رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں اس میں تسکین آ جائے۔ کیسے تسکین آئے؟ اور وہ لوگ جنہوں نے وجودوں پر زخم کھائے، اللہ اور اس کے حبیب کے حکم پر زخمی وجود لیے پھر کھڑے ہیں کہ جو حکم ہو ہم حاضر ہیں، یہ کہنا اور بات ہے، اس میں سے گزرنا اور بات۔ حضرت جی فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جو مبارک واقعات بیان کیے جاتے ہیں وہ ہمارے لیے رہنمائی ہیں، لیکن یہ گستاخی ہے کہ صحابہ کے ان مشکلات میں سے گزرتے قدموں کو یہ کہہ کر اپنی نسبت رد کر دیا جائے گا وہ تو صحابہ تھے جی، وہ انسان نہ تھے، ان کی خواہشات نہ تھیں، ان کے عزیز و اقارب نہ تھے، ان کے وجودوں کو جب تلواروں سے کاٹا گیا تو وہاں خون نہ بہا، اس مبارک جسم کو درد نہ ہوا، ان مبارک وجودوں کو تپتی ریت اور کنکروں پر لٹایا گیا تو وجود نہیں جلے۔ تو وہ محبت، وہ عشق جو ایمان نے انہیں عطا فرمایا، تو ان کے سامنے کسی شے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، حیثیت ہے تو اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حبیب کا فرمان۔ اب آپ دیکھیں کہ امتی کی رشتے کی معراج ہے، نشان منزل ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین،
رہتی دنیا تک، قیامت تک، سور پھونکا جانے تک ہر ایک کے لیے یہی نشان منزل ہوگا، یہی راہ ہے کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ہر دور میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ صحابہ پر اعتراض اٹھایا جائے، ان کے اعمال پر ایسی بات اور ایسی بحث کی جائے کہ جس سے لوگ ان کے اس حصے سے کہ جو ان کا حقیقی حصہ ہے اس سے بے خبر ہو جائیں اور اعتراض کی شکل میں وہ ان پر معترض ہوتے جائیں تاکہ دین میں تجاوزات پیدا کیے جائیں۔ دیکھو صدیاں گزر گئی ہیں، دین میں کوئی بندہ رد و بدل نہیں کر سکتا تاکہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر جا کر نہ بکواس کرے، اور راستہ ہی کوئی نہیں ہے اس کے پاس۔ کیسے وہ دین کے دفاع میں اللہ نے انہیں قبول فرمایا، کیسی ہستیاں ہیں کہ اللہ کریم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے انہیں پسند فرمایا۔ تو قرآن کریم کی آیات کتنے ہی پہلوؤں سے عظمت صحابہ بیان کرتی ہیں، اس لیے تو نہیں بیان فرماتا قرآن کریم کہ ان کی تشہیر ہو، ان کے لیے تو وہ خوشی کافی ہے جو عند اللہ کی انہیں رضا نصیب ہو جائے، ان کے لیے تو وہ نشست کافی ہے کہ جہاں ان سے پوچھنے پر بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر بھی وہ جواب عرض کرتے تھے کہ ہمارے ماں باپ قربان، اللہ اور اس کا حبیب بہتر ہے۔ انہیں اور تو شاید چاہیے کوئی نہیں، کیا انہیں لالچ نہ دیے گئے، کیا انہیں ڈرایا نہ گیا، کیا انہیں دھمکایا نہ گیا، کیا ان کے نقصان نہ کیے گئے، کیا ان کے وجودوں کے پرخچے نہ اڑائے گئے۔ انہیں تو اور کوئی شے نہیں چاہیے کہ ہم صدیوں بعد عظمت صحابہ پر بات کرتے ہیں یا نہیں کرتے، ان کی ضرورت نہیں ہے، یہ ماں و شما کی ضرورت ہے، یہ ہماری ضرورت ہے کہ حق کو پہچاننے کے لیے یہ عظمت ہمیں نصیب۔ تو اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے اپنی جانیں لڑا دیں، لیکن جب آپ ان آیات کو اور اللہ کی اس عطا کو اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جذبوں کو دیکھتے، پڑھتے، سنتے ہیں تو اس سے مراد اپنی رہنمائی ہے۔ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کیا کریں؟ آگ ہے ہر طرف، تپش ہے، اس میں سے اللہ کریم نے ایسا حکم عطا فرمایا کہ وہ مبارک ہستیاں اس آگ میں سے گزرتی ہوئی ایک دنیا کی زندگی کو باغ اور باغیچے میں بدل گئے، اور اصول دین ہوتے ہوئے ہم نے ان باغوں کو واپس نار کر دیا۔ تو اگر ہم ان احکامات کو نہیں سمجھیں گے تو پھر یہی تبدیلی رونما ہوگی کہ ہم نے پھولوں، ہم نے باغوں، ہم نے خوشبوؤں اور مہکوں سے واپس جو ہے آگ کے انگاروں میں بدل دیا۔ کیوں آگ کے انگاروں میں بدل دیا؟ اس لیے کہ آج ہمارے فیصلے وہ ہیں جو قرآن کریم سے متصادم، ہمارے اعمال وہ ہیں جو سنت خیر الانام سے متصادم، ہمارے حکومت یا ہمارے حکمران ہو، ہمارا عدل ہو یا ہمارا انصاف، ہر حصے سے جہاں جہاں آپ دیکھو گے ہم حق کے مقابل جا کھڑے ہوئے ہیں، تو پھر کیسے باغات ہوں، کیسی خوشبوئیں ہوں، کیسے ٹھہراؤ ہوں معاشروں میں، کیسے سکون ہو قلوب میں۔ ہر شے ہے، سکھ سکون نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ جو مسرت ہے، جو واقعتاً مسرت ہے، جو واقعتاً مسکراہٹ ہے، وہ ایمان سے ہے، اور ایمان سے نصیب ہوئی مسکراہٹ کو دنیا تو کجا موت وارد ہو جائے نا تو وہ چہرے سے مسکراہٹ نہیں چھین سکتی، وہ ایمان سے۔ للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم۔ اب وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے حبیب کے حکم پر جانیں نچھاور کر دی ہیں، اللہ اور اس کے حبیب کا حکم جنہوں نے مانا، صدق دل سے مانا، اس کے باوجود یہ جو پہلو ارشاد فرمایا جا رہا ہے، جو نیکی اور پرہیزگاری اختیار، احسن درجہ احسان، اور فرمایا واتقوا، تقوی، یہ جتنا تعمیل ہے ظاہری پہلوؤں میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اسی لیے آج ہم سارے دعویٰ کر رہے ہیں لیکن نتائج ایسے نہیں مرتب ہو رہے، چونکہ دعویٰ ہونا، صدق دل سے اس پر یقین رکھتے ہوئے عمل کرنا اور بات ہے۔ آج اگر ہم اپنے ملک، اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں
تو ہم تکلیف میں ہیں، ہم اتنی تقسیم میں چلے گئے، دعوے ایمانی کے باوجود علاقائی اور زبانی تقسیموں میں اس درجے پر چلے گئے ہیں، ایک دوسرے کی جانوں کے دشمن ہو رہے ہیں۔ کوئی انصاف قائم کرنے کے نام پر ظلم کر رہا ہے، کوئی انصاف مانگنے کے نام پر انتشار کر رہا ہے۔ یہ کیا سبب ہے؟ یہی سبب ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے اسے ہم نے چھوڑ دیا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس سے ہم دور ہو گئے۔ اور اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ نہ صرف ماننا للذین احسنوا منہم واتقوا، احسان ہو، صاف ستھرا، اور وہ یقین کہ میں اپنے پروردگار عالم کے سامنے اس عملی زندگی سے گزر رہا ہوں، میرا اللہ دیکھ رہا ہے، اس کی ذات علیم ہے، نیا خانے دل تک جانتا ہے، آج نہیں ازل سے جانتا ہے۔ میں آج میرا ہونا اس نے مجھے عطا فرمایا، آج میں اپنے عمل سے گزر رہا ہوں تو وہ آج بھی جانتا ہے، ازل سے بھی جانتا ہے۔ لوگ کیا رائے قائم کریں گے، لوگ میرے بیان سے متعلق کیا کہیں گے، میرے پہننے اوڑھنے کو کیا کہیں گے، میرے کلام پر کیا بحث کریں گے، یہ ساری باتیں ثانوی ہیں۔ اور ایمان ہمیں وہاں لا کھڑا کرتا ہے جو درجہ احسان ہے کہ تم اپنے اللہ کے روبرو، تم اپنے اللہ کی عبادت ایسے کرو، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ایسے اپنے اللہ کی عبادت کرو جیسے تم اسے دیکھ کر اس کی عبادت کر رہے ہو۔ تو کیا ہمارے رکوع سجود ایسے ہیں؟ یا رکوع سجود کی ادائیگی میں ہم سارا جہان، سارا کاروبار، ساری ضروریات دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں رکوع کی جگہ پر سبحان ربی الاعلیٰ کی کیفیت جو ہے ہمیں وہ نصیب نہیں ہو رہا۔ آرام سے دیکھ لیں، نمازوں کو دیکھ لیں، اپنے ذکر اذکار کو دیکھ لیں، یہ صورتحال ہمیں پیش آتی۔ ہمارا متوجہ ہونا اس کا کوئی اپنا پہلو ہے، اور صاحب ایمان کا متوجہ ہونا ایسا ہے کہ ظاہر اور باطن تک وہ متوجہ ہو جاتا ہے، جیسے دیکھتی آنکھوں وہ دیکھ رہا ہے، اپنے سنتے کانوں وہ توجہ کر رہا ہے، اسی طرح قلب کو جب جلا نصیب ہوتی ہے اس سے زیادہ وہ دیکھتا اور سنتا ہے۔ تو ہماری توجہ عبادات میں کہاں ہے؟ یہ ساری باتیں، یہ سارے پہلو اس لیے عرض کرتا ہوں کہ ان ہستیوں نے اپنا وقت دار دنیا کا جو ہے وہ بسر فرما لیا، اللہ نے ان پر احسان فرمایا، رضی اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ۔ اب نشان منزل ہے کہ جسے اللہ کی رضا پانی ہے اس راستے، ہر ایک کا مقام اپنا، ہر ایک کے اعمال اور اس کا حساب اپنا، راستہ یہ ہے، اس راستے سے گزرو۔ کس طرح گزرو؟ درجہ احسان سے گزرو۔ کس طرح گزرو؟ متقی اور تقوی کی کیفیت سے گزرو۔ اور تقوی کیا ہے؟ کہ یہ کیفیت اور حال نصیب ہو کہ میرا کوئی عمل ایسا نہ ہو کہ جو میرے اللہ کو ناپسند ہو۔ ایک صحابی رسول سے باہم گفتگو کرتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال کیا کہ تقوی کیا ہے؟ تو وہ فرمانے لگے کہ حضرت آپ کبھی خاردار راستے سے گزرے ہیں؟ آپ نے فرمایا بالکل گزرا ہوں۔ تو انہوں نے عرض کی کہ کیسے گزرے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو سنبھال کر، اپنے کپڑوں کو سنبھال کر، سمیٹ کر گزرے ہیں تاکہ کانٹے مجھے بھی نہ لگیں اور میرا لباس بھی محفوظ رہے۔ فرمایا دار دنیا کا راستہ کانٹوں سے بھرا پڑا ہے، ان میں سے ایسے بچ کر گزرا جائے کہ ہمارے اعمال، ہماری نیت قرآن و سنت کے مطابق ہوں، اپنے آپ کو ایسا بچایا جائے، اپنے لباس کو ایسا بچایا جائے کہ یہاں سے صاف بندہ گزر جائے ان کانٹوں سے بچ کر۔ تو یہی تقویٰ ہے۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ایسوں کے لیے اجر عظیم، بہت بڑا ثواب۔ کتنا بڑا؟ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کتنا گناہ اور کیا کچھ عطا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ مخلوق جو خالق ہے نا بہت بڑا اجر عظیم، مخلوق قاصر ہے، ایچ آ گئی اس کے سارے پہلو ادراک کے، وہ یہ سمجھ پائے کہ اللہ جو فرما رہا ہے بہت بڑا اجر ہے، کتنا ہوگا۔ تو ہمارے پاس تو زندگی میں اگر ہم غور فرمائیں، ایسے پلٹ کر اپنے آج تک کی زندگی کو دیکھو، ہم نے کیا کمال کیے۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ جیسے کہ دیوار پر کوئی بیٹھا ہے جو تو دیوار دوڑنے لگی، تو ہم اپنی زندگی میں کون سی دیواریں دوڑا دی ہیں ہم نے۔ اور جب ہم اس پہلو سے دیکھتے ہیں کہ تجاوزات، تو وہ بھی شمار اٹی پڑی ہے۔
تو توبہ اور توبہ کے ساتھ اصلاح قرآن اصول فرما رہا ہے، جو کچھ ہے وہ معاف فرما دیتا، اور گناہ کبیرہ کے ساتھ توبہ اور اصلاح کا فرمایا گیا ہے۔ جتنی بھی کوئی زندگی اٹھی پڑی ہے اس پر ندامت تو ہو، اس کے لیے اللہ کے حضور توبہ تو بندہ کرے، اپنی اصلاح تو کرے کہ انہیں دہراتا نہ رہے۔ کتنے ہی پہلوؤں سے قرآن کریم توبہ اور اس کے اصول اور ضابطے جو ہیں وہ ارشاد فرماتا ہے۔ تو پھر بات آئے گی نتائج کی، اجر کی، اور جب بات اللہ کی طرف آئے گی تو اپنی شان کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ وہ لوگ کہ جن کو لوگوں یعنی کافروں نے کہا بے شک لوگوں نے تمہارے مقابلہ کے لیے سامان جمع کر رکھا ہے، سو ان سے ڈرو تو ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا۔ احد کی تسلسل میں ہی واقعہ پیش آیا، بعض اسے احد کے بعد اور واقعات سے روایت کرتی ہیں شان نزول، اور بعض عین احد کے ساتھ کہ جب کفار وہاں میدان احد سے نکل آئے تو راستے میں انہوں نے یہ خیال کیا کہ ہم نے حاصل کیا سوائے اس میں کہ میدان میں جو مسلمانوں کا نقصان زیادہ ہوا ہے تو 70 تو ہمارے بدر میں مارے گئے تھے، تو 70 قید ہو گئے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچ سکے، نہ کوئی دین کو مٹا سکے، نہ ہم مدینہ منورہ تباہ کر سکے۔ ہم نے اتنے دور آ کر اتنے لاکھوں خرچ کر کے ہم نے کیا حاصل کیا؟ اسی طرح اپنے زخمی بھی اٹھائے جا رہے ہیں، ہم نے کیا حاصل کیا؟ تو انہوں نے چاہ کہ پلٹ کر پھر حملہ کیا جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی الہی سے ان کا ماجرا بھی معلوم ہوا، اور آپ نے اعلان فرمایا کہ کفار کے تعاقب میں جانا کون ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر کھڑا ہو، لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا وہی لوگ جائیں گے جو غزوہ احد میں شامل تھے۔ ایک آدھ اور مثال ملتی ہے، ایک صحابی رسول کی مثال ملتی ہے کہ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے بھی اجازت دی جائے چونکہ میرا والد غزوہ احد میں شامل تھا اور میں جانا چاہتا تھا، تو مجھے میرے والد نے کہا کہ تیری چھوٹی بہنیں ہیں، تو انہیں سنبھال، یا تو جا سکتا ہے یا میں جا سکتا ہوں، لہذا تو انہیں سنبھال، مجھے جانے دے۔ تو وہ چلے گئے اور اللہ کی راہ پر شہید ہو گئے۔ تو میں بھی چاہتا ہوں کہ اب یہ دوبارہ جو اعلان ہے اس پر میں بھی جاؤں۔ اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو تمہارے والد کے ساتھ معاملہ یا ماجرا کیا پیش آیا؟ فرمایا اللہ نے بے پردہ ہو کر ان سے گفتگو فرمائی، ان کی شہادت کو قبول فرمایا اور ان سے پوچھا کہ تو کیا چاہتا ہے میرے بندے؟ عرض کی بار اللہ مجھے واپس لوٹا دے تیرے نام پر، پھر میں قربان ہونا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا یہ طے ہو چکا ہے کہ کوئی لوٹ کر نہیں جائے گا۔ ایک وہ نام ملتا ہے کہ جو ان ہستیوں جو جنہیں پہلے نسبت شریک ہونے کی نصیب ہوئی تھی ان کے علاوہ جنہیں آپ نے یاد فرمایا، اور آج کا تاریخ دان ہمارا مفکر اور دینی علوم کا حامل کہتا ہے احد میں شکست ہو۔ دوسرے دن بھی تعقب کا اعلان ہو رہا ہے۔ ایک ایسی جنگ ہے جو مقاصد بھی نہ حاصل کر سکے، دوسرے دن بھی تعقب کے اعلان ہو رہے ہیں، اور ایک جگہ جہاں کا فرمان ہے وہاں سے آگے بھگا دیے جانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اور روایت میں ملتا ہے کہ اللہ کریم نے ان کے دلوں میں خوف ڈال دیا، بجائے پلٹنے کے وہ بھاگتے واپس مکہ کو چلے گئے۔ اور آج ہمارا اسلامک تاریخ دان بھی کہتا ہے کہ غزوہ احد میں جو ہے شکست کمال۔ اور یہ روایات جو میں بھی بول رہا ہوں یہ مفسرین کرام یہ لکھتے ہیں، ہمارے لوگ یہ پڑھتے ہیں کہ دوبارہ تعقب کا حکم ہوا، دوبارہ صحابہ اپنے زخمی وجودوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے کہ ہم حاضر ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حکم فرمائیں۔ اور کفار وہاں سے بھاگ گئے، خوف میں مبتلا ہو کر بھاگ گئے۔ عجیب بات ہے، پھر کہتے انہیں فتح ہو، نہ مقصد پورا ہوا، نہ میدان میں ٹھہر سکے، نہ دوبارہ پلٹ کر مقابلے کی۔ انہیں بھی معلوم تھا کہ ہمارا تعقب شروع ہو گیا ہے۔ کمال فاتح ہے بھائی تمہارا،
ہاں نقصان ہوا ہے. کیوں نقصان ہوا ہے؟ اس لیے کہ جو تعمیل حکم میں کمزوری آئی نقصان ہوا. قرآن بھی فرما رہا ہے تمہاری آزمائش بن گئی. تو جب یہ دوبارہ معاملہ پیش آیا تو کفار نے بھی کوشش کی کہ اس طرف آتے بندوں کو بتائیں کہ بڑی تیاری ہے اور بڑا حملہ ہوگا اور بڑا نقصان ہوگا، پہلے سے نقصان بہت بڑھ جائے گا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. تو منافق پھر اس کو اور ہوا دیتے تھے، اور جو منافق بولے، جو اطلاع لانے والے بولے، کیا وہ لوگ کہ جن کو لوگوں یعنی کافروں نے کہا بے شک لوگوں نے یعنی ان کافروں نے تمہارے مقابلے کے لیے سامان جمع کر رکھا، یعنی دوبارہ تیار ہو رہے ہیں، تو ان سے خوف کھو. تو فخشوہم، تو بجائے خوف کے کیا ہو، فزادہم ایمانا، ان کا ایمان تو اور بڑھ گیا، جذبہ شہادت تو اور توانا ہوگا. تو انہوں نے کہا ہم اللہ اور اس کے حبیب کے حکم پر قربان ہوں. وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور انہوں نے کہا ہمیں اللہ کافی ہے اور وہی بہتر کارساز ہے. ہم کیا کہتے ہیں، عزیز داری میں فلاں شخص جو ہے اس سے رابطہ رہنا چاہیے، ضروریات کو حل کرنے میں معاون ہو. ہمارے معاشرے میں فلاں بڑا جو ہے اس سے رابطہ رہنا چاہیے. کوئی طاقتور غلط کر رہا ہے تو اس پر بات اس لیے نہ کی جائے کہ میری معاونت جو ہے وہ اس کو نقص نہ آ جائے، کوئی مجھ سے روٹھ نہ جائے، میرا کیا ہوگا. اور ہمیں جذبہ صحابہ سے جو قرآن سبق دے رہا ہے وہ کیا دے رہا ہے، وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ کی ذات کافی ہے. اور احادیث شریف میں اس کے فضائل ملتے ہیں. علماء کرام اس تسبیح کے پڑھنے کے فوائد بیان کرتے ہیں، اور بہت بڑا مسئلہ پیش آ جائے تب بھی اس تسبیح کا پڑھنا جو ہے وہ احسن فرمایا جاتا ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. تو بڑی کوشش کی گئی کہ مسلمانوں کو تنگ دل کیا جائے، گھبرایا جائے. عین میدان میں منافق نکلے. کل آبادی مدینہ منورہ کی لگ بھگ 3000 نفوس، میں صاحب تلوار کی بات نہیں کر رہا، کل آبادی لگ بھگ 3000 نفوس پر مشتمل. اور 3000 غزوہ احد میں باہر سے حملہ آور ہوئے ہیں، اور پورے سامان جو حرب ہے اس سے لیس ہو کر، اور 1000 بندہ لڑنے کو نکلا، قرب و جوار ملا کر 300 منافق بھاگ گئے. 700 صحابہ میدان میں رہے، جن میں سے 50 پہاڑی پر درے پر، اور پھر 70 شہید ہوئے، اور کوئی ہی بچہ جو زخمی نہ ہو. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک وجود بھی زخمی ہو. اور جب حکم دیا جا رہا ہے تو بعض روایات میں ملتا ہے کہ ایک دوسرے کے کندھے کا سہارا لے کر بھی لڑکھڑاتے ہوئے اپنی تلواریں اٹھائیں طاقت میں چاہ رہے تھے. اور کیا کہتے ہیں، وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور انہوں نے کہا ہمیں اللہ کافی ہے اور وہی بہتر کارساز. اے کاش ایمان کے یہ درجے ہمیں نصیب ہوں کہ کفار کا مانگنا اور ان کی خیراتوں کے بدلے آج کا مسلمان اس آیہ کریمہ کو سمجھ پائے. وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، تو ہماری جان چھوٹ جاتی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.